نہیں ہے. یہ کون سا آرگنائز مافیا ہے جس کا وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ مافیا کو ڈیفیٹ ہوگی اور مافیا کی لڑائی ہو رہی ہے؟ اخباروں کی ہیڈ لائن لگی ہے. یہ تو میرے خیال میں نے بھی کل اس پہ ٹی وی پہ دیکھا تھا. مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں، لیکن موسٹلی تو جو باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں وہ یہی کہتے تھے کہ جی یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں، یہ مافیاز ہیں. تو اس کا اسپیسیفکلی مجھے بہرحال نہیں پتا. اچھا، یہ جو چارج شیٹ ہے پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، کیونکہ آفیشیل تو نہیں ہے، لیکن ٹیلی ویژن چینل جس کو دکھا رہے ہیں جس کے اوپر لکھا ہے کہ پروگرس ریویو آف ٹورزم ڈپارٹمنٹ ان دا لاسٹ 14 months. یہ اگر پروڈیوسر اسکرین پہ دکھاتے ہیں، اس میں سے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے صرف پوری دنیا کو بیوقوف بنایا ہوا تھا ٹورزم کے حوالے سے، لیکن جو اصل کام تھا وہ آپ نے نہیں کیا. مطلب انڈر 23 گیم ہمیں پتہ ہی نہیں آپ نے سب کچھ کرنا تھا. اسٹیٹس آف انڈر 23 گیمز آپ نہیں کروا سکے. 4 ہاکی ٹرفس آپ نے اسلامیہ کالج پشاور کوہاٹ ڈی آئی خان چرسدہ وہ نہیں آپ نے کیا. ارباب نیاز اسٹیڈیم جو ہے اس کی ٹائملی کمپلیشن ہے وہ نہیں ہو سکی. 3 ایتھلیٹک ٹارٹن ٹریکس آپ نے کہیں لگانے تھے وہ آپ نے لگا سکے. 14 مہینے میں اسپورٹس پالیسی آپ کی نہیں آئی ہے، اور یوتھ کارنیول آپ نے کروانا تھا وہ بھی نہیں کروایا. اس کے علاوہ آپ نے کلچرل ڈسپلے سینٹر کھڑا کرنا تھا اسلام آباد میں، وہ نہیں ہوا. یہ تو کبھی بھی کسی پروگرام میں کسی کو جس نے یہ بنائی ہے ان کو بلا کے ان کی پرفارمنس بھی چیک کر لیں، میری پرفارمنس بھی چیک کر لیں، اور ٹی وی پہ نہیں. لیکن یہ چیزیں جو اب آئی ہیں کہ یہ کرنا تھا آپ نے، یہ نہیں کرنا تھا آپ نے. یہ دیکھیں انڈر 23 گیمز کرنا تھا. 9 سال بعد نیشنل گیمز ہوئی ہیں پشاور میں. 9 سال بعد، 9 سال نہیں ہوئے. اس کے بعد ریوائول آف اسکواش کا، اس کے بعد جو ٹورزم میں کام ہوئے ہیں، ٹورزم اتھارٹی بنی ہے. 14 نئی ڈیسٹینیشنز کے روڈز کے ٹینڈر ہو گئے ہیں. کے پی ٹورزم اتھارٹی بن گئی ہے. پولیس کے لیے گاڑیوں کا نفری کا 40 کروڑ کی اپروول ہو گئی ہے. جو 4 نئے ٹورزم زونز کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی ہے. سیکشن 4 لگ گیا ہے. بدھسٹ ٹورزم بھی اسی کا حصہ ہے. بدھسٹ ٹورزم بھی اسی کا حصہ ہے. ریلیجس ٹورزم اسی کا حصہ ہے. جو اس دفعہ ٹورسٹ آیا ہے جو ریکارڈ پہ ہے کہ پچھلے سال اس دوران میں جو آیا تھا فار ایگزامپل 55,000 تھا، وہ اس دفعہ بڑھ کے 2,05,000 ہوا ہے. اچھا، کتنے سے بڑھا ہے؟ 55,000 سے 2,05,000 پہ گیا ایک سال میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج تک یہ 1.5 سال میں اور کتنے منسٹرز کو فارغ کیا گیا ہے کہ ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے. ان کے تو نام ہی نہیں پتا نا، فارغ کیسے کریں؟ تو یہی تو بات ہے. مطلب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جی یہ کر رہے تھے، کنسپریسی کر رہے تھے. تو جو 20 بندے پنجاب میں گروپ جنہوں نے بنایا اور جن کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئی، جن کے ساتھ ان کے معاملات بھی طے ہوئے کہ جی ان کے جو جینوئن. اچھا، لیکن یہ ارباب نیاز اسٹیڈیم جو ہے یہ کیا ہے؟ ارباب نیاز اسٹیڈیم پچھلے دور کا ایک پروجیکٹ ہے جس پہ تقریباً 1.5 ارب روپے لگنا ہے، اور کام اس پہ شروع ہے. وہ 2013 کے بعد کنسیو ہوا ہے جی، اور لیکن نہیں ہوا کمپلیٹ نہیں ہوا. اور یہ جو 4 ہاکی ٹرفس ہیں، ایسٹرو ٹرف جو ہاکی کے لیے، اس کے علاوہ کافی بن بھی گئی ہیں. دیکھیں اگر فرض کریں 100 کام کرنے ہیں اور 100 میں سے 85 ہو جائیں، 85 کی اس میں لسٹ نہیں ہے، اور جو 15 نہیں ہوئے وہ لسٹ کے جی یہ کام نہیں ہوئے. تو دیکھیں اب 100 کام. اچھا، یہ پتہ نہیں ویسے کس نے نکالی ہے، بیکاز کل ولید سینیٹر ہمارے پاس آئے تھے پی ٹی آئی کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ مسئلہ ڈسپلن کا ہے، کوئی انکمپیٹنس کا ایشو نہیں ہے، نہ آپ پہ کوئی کرپشن کا چارج ہے. یہ ڈسپلن وائلیٹ آپ نے کیا. دیکھیں میں ڈاکٹر صاحب مزے کی بات ہے، ہم نے ڈسپلن وائلیٹ کیا، ایشوز تھے، پرابلمس تھے. ٹھیک ہے، پرائم منسٹر کو ہم نے کہا کہ جی ہم ملنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا میں آؤں گا ملوں گا. ٹھیک ہے، ڈیووس کے بعد آبویسلی اس سے پہلے بھی ہم نے ریکویسٹ کی. ٹھیک ہے، لیکن وہ بیزی تھے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایشو ہے کسی کے بیچ میں تو اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ میں ایک سائیڈ آف دا سٹوری میں بتاؤں اور عاطف دوسری سائیڈ آف دا سٹوری بتائے. ٹھیک ہے، مجھے سن لے اور اس کو نہ سنیں. آپ کی سٹوری سنی ہی نہیں گئی، آپ کا پوائنٹ آف ویو سنا ہی نہیں گیا. ایکچوئل تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم پہ چارجز ہیں، ایلیگیشنز ہیں، یا جو بات یہاں تک پہنچی ہے، وہ تم جو بھی بات ہے وہ تو ہمارے سامنے رکھیں، ہمیں بتائیں کہ جی آپ کی چارج شیٹ ہے، یہ آپ نے جرم کیا ہے، یا وہ ہم پروف کر سکے کہ جی ہم نے نہیں کیا، یا ہم نہ پروف کر سکے تو اس کے بعد اگر ہمیں کہہ دیں کہ جی آپ کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی بیگ اٹھا کے چلے پرائم منسٹر نے ملاقات ہی نہیں کی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ملاقات نہیں کر پا رہے. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میرے ساتھ موجود ہیں عاطف خان اور شاہ رام ترکی، اور دونوں کا یہ کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ملنے کی بہت کوشش کی گزشتہ 15-20 دن میں، اپنی شکایات، اپنا معاملات جو ہیں
ان کے سامنے رکھنا چاہتے تھے لیکن وزیر اعظم سے ملاقات ہو نہیں سکی. یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. خیر اس کی کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم نے آپ سے ملاقات نہیں کی جبکہ آپ سینئر منسٹر ہیں کے پی کے, اسٹار پرفارمر کہتے رہے؟ کوئی وجہ ہی ہوگی کہ نہیں ملاقات کی آپ سے؟ ڈاکٹر صاحب یہ ہمیں بھی نہیں پتہ, آنیسٹلی پرائم منسٹر بہتر جانتے ہیں, لیکن پرائم منسٹر کو انہوں نے جو بھی سٹوری بتائی ہے, کنہوں نے, جو کنسپیریٹرز ہیں, جنہوں نے کنسپیریسی کا الزام تو آپ پہ, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن وہ عاطف کی بات اور کل ہمارا کاشف کے ساتھ پروگرام کنسپیریسی ہوئی ہے, سازش ہوئی ہے, لیکن ہمارے خلاف, آپ لوگوں کے خلاف ہوئی, اوبویسلی ہمارے خلاف ہوئی ہے, ہمیں سائڈ پہ کیا گیا, کسی اور کو تو نہیں کیا گیا. وجہ یہ ہے کہ جو ان کو جو قصہ بتایا گیا ہے وہ جیسے بھی انہوں نے پتہ نہیں کیا بتایا ہے کہ ہی ہیڈ ٹو ٹیک ڈیسیژن. اب پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے, لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ان کو قصہ ایک دن میں بتایا گیا ہو. نہیں دیکھیں, یہ ممکن ہے کہ وزیر اعظم کو گزشتہ کئی ہفتوں سے بالکل آپ کے خلاف کسی نے بریف کیا ہو. یہ ایونٹس ہیں جو انہوں نے, اوبویسلی پرائم منسٹر کے تو اس وقت ہم قریب نہیں ہیں, ان کے قریب تو وفاق میں جو ہیں وہ ہیں جو زیادہ ان سے ملتے ہیں, ان کی میٹنگز ہوتی ہے, انٹریکشن ہوتی ہے. میری اور عاطف کی تو پچھلی گورنمنٹ میں کیونکہ ایک صوبہ تھا, ان کے فوکس تھا, تو ان کا انٹریکشن ہوتا تھا. ابھی تو ہماری انٹریکشن کم ہوتی ہے, تو جو ان کو زیادہ چلتے طریقے سے ان کے کان میں یا ان کے ذہن میں یا ان کو کس طریقے سے ہماری پوزیشن پورٹرے کی گئی اوور دا پیریڈ آف ٹائم, بلڈ کرتے 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 آخر میں ایک ایسی چیز سامنے لا دی کہ جی ساری چیزیں ایونٹس ہیں, اوپر سے انہوں نے یہ کام کیا ہے, تو اس کی وجہ سے دیکھیں پورا لنک بنا دیا گیا. آپ لوگ اچیو کرنا کیا چاہ رہے تھے, آپ کیا جا کے وزیر اعظم کو بتانا چاہ رہے تھے, کیا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں ہمارے کنسرنز ہیں گورننس کے, ہمارے کنسرنز ہیں وہاں پہ بڑھتی ہوئی کرپشن جو ہمیں لوگ آ کے شکایات کرتے ہیں, وہ یہ فورم نہیں ہے جہاں پہ ہم اس کو ڈسکس کریں. نہیں, الزام بھی یہ کہ آپ میڈیا پہ یہ ڈسکس دیکھیں میڈیا پہ ہم نے کیا ڈسکس کر رہے تھے اور ڈاکومنٹس لیک کرنے والے. ڈاکٹر صاحب کون سی, دیکھیں آپ کبھی کسی کو مجرم نہیں ٹھہراتے جب تک ایک واقعہ ہو نہ جائے. آپ میڈیا پروگرامز میں نہیں گئے, کب گئے آپ دونوں؟ ایک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی ایک ہفتے سے چل تو رہا تھا مسئلہ. ڈی نوٹیفیکیشن, جب شوکت یوسف سے ایکسپلینیشن دیتے پھر ڈی نوٹیفیکیشن سے پہلے آپ ایک سٹیٹمنٹ, ایک پروگرام ہمارا بتا دیں کہ جہاں پہ ہم گئے ہوں. اور آج بھی ڈی نوٹیفیکیشن کے بعد بھی آج بھی ہم آپ کے پروگرام میں گئے ہوئے, بیٹھے ہوئے, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کنسرن ہیں, لیکن وہ ہم پراپر فورم پہ پرائم منسٹر کے سامنے رکھیں گے. وہ ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ جی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, پرابلمز ہیں, لیکن وہ ہم پرائم منسٹر کے سامنے بتائیں گے. مطلب میڈیا پہ یا چینلز پہ یا کسی بھی لیول پہ ہم نہیں بتانا چاہتے. نہیں, لیکن اگر وہ کنسرنز پچھلے 2 ہفتے میں تو نہیں آئے ہوں گے نا, وہ کنسرنز تو کئی مہینوں سے چل رہے ہوں گے, تو کئی مہینوں میں تو آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی وزیر اعظم پاکستان. اس میں میں آپ کو 2 چیزیں بتا دیتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کنٹینیوسلی خان صاحب کو بولتے رہے. ایک تو جو آپ نے یہ کنسرنز ان کو پہلے بتائے, بالکل گورننس کے کنسرنز ہیں, کرپشن کے کنسرنز ہیں, اقربا پروری ہے, تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ دیکھیں ایک تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اوبویسلی پرائم منسٹر پہ بہت زیادہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک جو حالات ہیں ان کا پریشر ہے, معیشت کا بھی ہے, معیشت کا ہے, اکانومی کا. دوسری بات پنجاب میں سازش ہو رہی, پنجاب میں جو حالات ہیں اس کی پرابلمز ہیں, جو انٹرنیشنل چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہیں. تو میرے خیال میں ان کے پلیٹ پہ اتنی چیزیں تھیں کہ جب میں نے 2-3 دفعہ ان سے بات کی تو وہ کہتے تھے کہ کے پی میں اتنا کوئی خاص وہ نہیں ہے, چلو خیر دیکھتے ہیں. اور یہ باقی جگہیں ان کو زیادہ, اور اوبیسلی تھی بھی ان کے لیے امپورٹنٹ زیادہ, پنجاب زیادہ امپورٹنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے, انٹرنیشنل سینیریو زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ہم بولتے رہے ان کو 2-3 مہینے سے, لیکن انہوں نے شاید اس وجہ سے توجہ نہیں دی. دوسری بات, میں اگر پرسنلی آپ کو اپنی بات بتاؤں یا اگر شاہرام کی بات بتاؤں, ان کے ذہن میں اوبویسلی ایٹ دا بیک آف ہز مائنڈ یہ ضرور ہوگا کہ یار یہ چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہے تو یہ باعث یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ بھی ہیں, تو اس کو اور مجھے تو وہ ایک ہی سمجھتے ہیں. تو مقصد یہ ہے اس کی کیا وجہ ہے, سائمیز ٹوین ہیں آپ لوگ دونوں کو اکٹھے کیوں سمجھتے ہیں؟ انہوں نے 2015 میں جوائن کیا ہے, آپ 2007-8 سے ہیں پارٹی میں, ان کے ذہن میں خاندان بھی مختلف ہیں, تو ایک کیوں سمجھتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ ذہن میں شاید یہی بات تھی کہ یہ صرف اپنی ذات کی وجہ سے یہ باتیں بتا رہے ہیں. اور جو آپ نے ایم پی ایز کی بات کی, میں چونکہ سینئر منسٹر تھا, پارٹی میں بھی سینئر تھا, ایم پی ایز میرے پاس آتے تھے روزانہ, آفس میں بھی, اسمبلی میں بھی, دیکھیں یہ چیز نہیں ہو رہی, یہ کسی کی جائز ناجائز, کسی کے فنڈ کا, کسی کے ٹرانسفر کا, کسی کا جو بھی ان کے ایشوز تھے گورننس کے تھے, تو مجھے بار بار کہتے تھے کہ آپ پرائم منسٹر سے کہیں. میں کہتا تھا کہ یار میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ پھر ظاہری بات ہے خان صاحب کے ذہن میں آتا ہے اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے. پھر انہوں نے مجھے کہا, تو آپ ایک اوپن خط لکھ دیتے جیسے کہ پنجاب میں لکھا جاتا ہے,
تو ہمیں یہ ریزرویشنز ہیں وہ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ وہ پھر اگین یہ آتا کہ جی یہ اپنے ایم پی ایز نے جب مجھے کہا تو میں نے کہا آپ خود جا کے ملو. لیکن ایک پریسیڈنٹ تو اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ چیف منسٹر سے ناخوش ہیں تو آپ ایک اوپن خط لکھیں تو وہ تو اور میڈیا کو دے دیں. وہ تو ایم این اے ہے تو ان کا شاید یہ تھا کہ یہ تو چیف منسٹر نہیں بننا چاہتا, میں ایم پی اے ہوں, شاید یہ تھا کہ یہ ایک وجہ اس میں جو ضروری ہے وہ یہ ہے سمجھنے کی کہ ایم پی ایز آتے تھے, مسئلے بتاتے تھے, میں ان کو کہتا تھا کہ آپ خود جا کے خان صاحب سے بات کرو, وہ کہتے تھے خان صاحب ہمیں ٹائم نہیں دیتے تو آپ ہمیں ٹائم لے کے دیں. میں نے کہا میں ٹائم لے کے دوں گا, پھر بھی یہی ہوگا کہ جی یہ اس نے بھیجیں. اچھا لیکن یہ شارم اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ مل نہیں سکے اور فارغ ہو گئے اور ڈی نوٹیفائی ہو گئے؟ پنجاب میں 20 ایک ریبل گروپ ہے فارورڈ بلاک کا, اس کو جا کے پرائم منسٹر نے ملاقات کی ہے. کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں پرائم منسٹر جو ہیں وہ اتنی احتیاط سے, اتنی محبت و شفقت سے پیش آ رہے ہیں ریبلز کے ساتھ, اور آپ لوگ جو ہیں آپ کو سنے بغیر؟ I don't know, I mean اللہ ہی جانتا ہے, I mean Prime Minister knows it better. اور میں کہتا ہوں میں I would not blame the Prime Minister at the point, کیونکہ Prime Minister ان کے جس طرح عاطف نے کہا ان کی 50 چیزیں ہوتی ہیں اور فٹافٹ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. جن لوگوں نے جس طریقے سے اور دا پیریڈ آف ٹائم اور جو لاسٹ میٹنگ میں جس طریقے سے اس کو بریف کیا, دے آر دا ون انہوں نے کوشش کی کہ میں ان کو آپ کا ایک قصہ بتاتا ہوں, مزے کی بات ہے. اس دن یہ جب خفگی چل رہی تھی, گلے شکوے یہ وہ, 2-3 دن پہلے ایک ایم پی اے آیا, اس کو کال کی, ہمارا بڑا اچھا پرانا پارٹ پی ٹی آئی کا, تو ایک بڑے امپورٹنٹ بندے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو صبح سے بات کی تھی, اس ٹائم بس ہم پہنچ گئے, تو اس نے اس کو کال کی کہ ٹھیک ہے آ جاؤ بیٹھتے ہیں. اس نے کہا یار میں آپ کو بھی بات کرتا ہوں, میں تو آپ بھی بھائی ہیں دونوں, وہ بھی ہیں, تو میں اگر بیچ میں کوئی بات ٹھیک کر سکوں. تو جس امپورٹنٹ بندے کے ساتھ بیٹھا تھا اس کو کہا یار میں جا رہا ہوں ان کے ساتھ, تو تم اس کو کہا آرام سے بیٹھو, کیا ضرورت تمہیں, دونوں لڑ رہے ہیں, دونوں میں سے جو بھی گرا فائدہ ہمارا ہی ہے. اب یہ بڑے امپورٹنٹ بندے کی بات ہے, یہ ایک نہیں ہے. دیکھیں میں نہیں بتا سکتا, یہ وقت پہ بتائیں گے, لیکن میں آپ کو دوسری بات بتا رہا ہوں. جس نے کنسپریسی کی ہے اس کا بھی وقت آنے پہ نام بتائیں گے, وہ ہمیں پتہ چل گیا. آپ نے کہا پرویز خٹک محمود خان کے ساتھ گئے, اس کے علاوہ دیکھیں میں آپ کو دوسری بات بتا رہا ہوں. تیسرا بھی کوئی ہے؟ دیکھیں یہ پوری فلم ہے نا, ایک سین ہے نا, ڈاکومنٹری نا, ڈاکومنٹری کر لیں, فلم کر لیں, پورے ایک ایونٹس ہو رہے ہیں نا, راجنیتی ہے, اور یہ بڑی ظالم ہے. راجنیتی تو اسٹیٹ کرافٹ کو کہتے ہیں ہندوستان. بس ادھر تو راجنیتی, اب ہم دونوں کا مسئلہ یہ ہے, ہم کوئی ضرورت سے زیادہ اسٹریٹ ہیں. اچھا. اور ادھر جلیبی کی طرح سیدھا نہ, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جلیبی کی طرح سیدھا ہو بندہ تو وہ چلتا ہے, وہ جو بالکل اسٹریٹ لائن پہ چلتا ہے ان کا یا حال یہی ہوتا ہے جو میرا اور اس کا ہے آج. یا شکیل خان جو ہمارے بھائی ہیں, ان کا تو ذکر ہی ہم کر رہے ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, مطلب ان کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اس بیچارے فٹ ہوتے ہیں. چلے یہ آپ دونوں چلو ہم تو یہ چیف منسٹر بننا چاہتا تھا, آپ یہ کہنے کہ میں اس کے ساتھ تھا. شکیل کہاں فٹ؟ اس بیچارے کا تو اس پورے سین میں اس کو کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس بیچارے نے کیا کیا. اس نے کیا کیا ہے, اس نے حق اور سچ کی بات کی ہے. اس نے کہا ہے کہ جی فلانا بندہ میرے ڈپارٹمنٹ میں اور معاملات میں انٹرفیرنس کرتا ہے, میں نے چیف منسٹر کو بتایا اور ایکشن نہیں لیا جا رہا, اس کو روکا نہیں جا رہا. ہم نے سنا ایک بات ادھر نہیں کرنا چاہتا, بھی ایسے ہیں جن کو نوٹسز ذرا سرو ہو. دیکھیں میں آپ کو دوسری بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب,